باب نمبر 62 وضو کی فضیلت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اطمینان قلبی اور یکسوئی سے 2 رکعت نماز پڑھی، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بڑھاتا ہے؟ وہ باوجود تکلف کے وضو کامل کرتا ہے اور مساجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سب اعضاء کو دھویا اور کہا کہ یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز مقبول نہیں ہوتی۔ پھر 2 دفعہ وضو کے اعضاء کو دھویا اور فرمایا کہ جو شخص 2 دفعہ دھوتا ہے اللہ اس کو دگنا اجر دیتا ہے۔ پھر 3 دفعہ وضو کے اعضاء کو دھویا اور کہا، یہ ہے میرا وضو اور انبیاء سابقین کا، اور یہی وضو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وضو کے وقت خدا کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جو خدا کو یاد نہیں کرتا اس کے صرف وضو کے اعضاء پاک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو پر وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ یہ سب باتیں تازہ وضو کی ترغیب کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مسلمان بندہ وضو کرنے لگتا ہے اور منہ میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھوں کے کناروں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دونوں کانوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، اور جب دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ مسجد کو جاتا ہے اور وہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ باوضو روزے دار کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے واسطے بہشت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہیے داخل ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اچھا وضو شیطان کو دور کرتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص کر سکے کہ باوضو ذکر و استغفار کرتا ہوا رات کو بستر پر جائے تو اسے یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ارواح اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے جس حالت پہ قبض کیے گئے تھے۔ روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے کعبہ شریف کا غلاف خریدنے کے واسطے ایک صحابی کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں وہ شخص شام کے علاقے میں ایک یہودی عالم کے معبد کے پاس سے گزرا۔ وہ اس وقت وہ عالم سب سے بڑا مانا جاتا تھا اور اس کے علم و فضل کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس شخص نے چاہا کہ اس عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے علم و فضل کی باتیں سنتا چلے۔ اس خیال سے اس کے دروازے پر آ کر دستک دی، مگر اس نے بہت دیر سے دروازہ کھولا
آخر جب دروازہ کھولا گیا اور وہ یہودی عالم کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے اس سے چند مسائل علمیہ سننے کی درخواست کی۔ جب اس کی باتیں سن چکا تو کہا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے دروازہ بہت دیر سے کھولا جو آپ کی شان علمیت کے شایان نہ تھا؟ عالم نے کہا، ہم نے تجھے شاہانہ شان و شوکت سے دیکھا تھا اور ہم تجھ سے ڈر گئے تھے، اسی واسطے تجھ کو دروازے پر کھڑا رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، اگر تو کسی بادشاہ سے ڈر جائے تو وضو کر، اپنے اہل و عیال کو بھی وضو کا حکم دے، کیونکہ جو شخص وضو کر لیتا ہے وہ بادشاہ کے خوف سے مامون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا تھا اور نماز پڑھی تھی، پھر ہم نے دروازہ کھولا تھا۔